آیات ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جی جی آپ نے بہت تفاسیر پیش کیے ہیں کہ ندعو جو ہے وہ تو معطوفات ہے، تو ندعو جو ہے اب جس طرح ابناءنا کو شامل ہے اسی طرح شامل ہے. مجھے نہیں، آپ کچھ ندعو ابناءنا ونساءکم وانفسنا. آپ نے بہت تفاسیر سے یہ بات ثابت کر دیا، بہت تفاسیر سے یہ آیات ثابت کر دیا کہ انفسنا سے، بہت اہل سنت والجماعت کی تفاسیر سے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی ہے. جی جی کیونکہ وہ بنفسی ہی پیغمبر تھے. پیغمبر جس طرح رسول اللہ تھے بنفسی ہی، اسی طرح ہے نا آپ کا عقیدہ؟ رسول اللہ کی طرح تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل و مانند تھے، بمنزلہ نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بمنزلہ نفس کی تھوڑا تشریح کرے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح علی ان کا نفسی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متعدد طرق سے کہ علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، علی علیہ السلام معصوم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے افضل ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ما یحتاج الیہ الناس یعلمہ، جو سب لوگ قیامت تک جس چیز کا حلال و حرام اور دوسرے مسائل کا علم کوئی جاننا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا علم ہے. یعنی عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس مثل ہوا نا، مثل ہوا، نفس تو نہیں ہوا. بالکل مثل ہوا، بالکل مثل مساوی ومنزلہ نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جا رہا ہوں اب اپنے دوسرے، وہ جو ہے یہ آیت جو ہے وہ میں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھا، جا رہا ہوں اپنے چوتھے سوال کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مراد ہے. صحیح. تو لا ترفعوا بھی جمع ہے، آمنوا بھی جمع ہے، اس میں تو وہ تو دو تھے. بالکل خطاب ان سے نہیں ہے نا، سبب نزول وہ ہیں، خطاب ان دونوں سے نہیں ہے نا، خطاب مکہ مسلمانوں سے. لازمی بات ہے خطاب ان دونوں سے نہیں، خطاب ان دونوں سے ہوتا تو ان کے لیے تسنیہ آتا نا. تو ان دونوں نے آواز بلند کیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ آواز بلند نہ کرو، آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ تو مکلف تھے نہیں، اس کی جو ہے اس نے آواز بلند کیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوا ہے. نہیں، توقیر النبی پہلی بات مسلم میں موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی آیت نازل ہوئی تھی، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، سنہ 5 سے پہلے نازل ہوئی تھی ایک دفعہ، الگ بات ہے. لیکن توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ واضح بات ہے کہ جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نبی ہے تو ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے عظمت تعظیم کرنا، یہ سب واضح بات ہے. یہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھی ہے، یہ آیت نہیں پڑھی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. دنیا میں ایسے ان پڑھ لوگ بہت ہیں کہ ان کا کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت ضروری ہے، یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی طاعت آپ پہ واجب کیا، اس کی شفاعت سے آپ جنت جائیں گے، اس کی شفاعت نہیں کریں گے آپ جہنم جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا توقیر لازم ہے. اور آیات توقیر قرآن مجید میں بہت زیادہ، توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احترام. تو یہ انہوں نے جو بات آواز بلند کی ہے، دیکھیں ان کو بخوبی پتا تھا کہ آواز بلند کرنا یہ بے احترامی ہے، بخوبی پتا تھا، اور یہ بھی بخوبی پتا تھا کہ ان کا احترام. سر اجازت دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کو پتا تھا. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ میں جب وہ مسعود ابن سہل، کیا نام ہے اس کا، وہ آیا تھا کفار کی جانب سے ایلچی بن کے، تو اس نے یہی جا کر مکے والوں کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، مسلمان اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمان جب وہ تھوکتا ہے تو مسلمان اس کے تھوک کو اٹھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آ رہا ہے. ہاں، جب وہ تھوکتے ہیں تو مسلمان ان کے وہ خود مشرک تھا، ویسے مشرکین کو بتا رہا تھا کہ دیکھو ان سے تم قتال نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، کہ مسلمان اس کے کتنے فدائی ہیں. اور وہ جب وضو لیتا ہے تو اس کے وضو کی پانی کو اٹھاتے ہیں، اور وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو سب خاموشی سے سنتے ہیں، ان کے حضور میں، ان کے بارگاہ میں آواز اپنی بلند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. حتیٰ کفار کو بھی یہ پتا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند نہیں کیا جاتا. تو یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں کہ آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ تو بچے کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، وہ کفار مشرکین کو بھی پتہ تھا. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام واجب ہے، بے احترامی حرام ہے، یہ بھی ان کو پتہ تھا. تو آواز جو بلند کی ہے تو ان کو بخوبی اس کے حرمت کا پتہ تھا. اور پھر قرآن نے بھی یہ جہل کا جو ہے نا عذر اٹھا دیا، فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا نا. یہ جہل کا عذر بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ پتہ بھی نہ بھی ہو تب بھی اعمال حبط ہو جائیں گے. ختم. مزید سر بات یہ آپ یہ دلیل ہے آپ کا شیخین کے کفر کے لیے، اور ایک دوسرا دلیل ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آپ جو کہتے ہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ انسان گمراہی کی طرف لے کے وہ انسان کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کا یہی عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کفر دون کفر بھی ہے، یعنی بدعت کے دو اقسام ہیں. ایک وہ بدعت جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے بدعت کبریٰ، اور ایک وہ بدعت جو انسان کو جو ہے وہ گناہگار بنا دیتا ہے، اور کفر جو ہے اس پر صادق نہیں آتا، یعنی اس کو کافر کہنا. لیکن آپ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہر بدعت سے جو ہے وہ معنی لیتے ہیں وہ بدعت کبریٰ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ بدعت کے دوسرا قسم ہو نہیں سکتا. کتاب اہل سنت والجماعت کا ہے اور ترجمہ آپ کرتے ہیں. پھر میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں. میرے پاس ابھی کتاب نہیں ہے، وہ چونکہ لائبریری میں ہے اور میں گھر آیا ہوں. میرا لائبریری ہے جو ہے وہ میرے گھر سے تھوڑا آگے ہے. تو میں آپ کو ایک کتاب جو ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں. جس طرح آپ اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں جس طرح آپ کا جو ہے وہ عادت ہے کہ آپ بدعت کا معنی وہی کرتے ہیں کہ بدعت کبریٰ، یعنی جس سے انسان کافر ہوتا ہے. آپ مسند امام احمد کو کھول لے. مسند امام احمد جمع غزا کے بعد راوی ہے مصیب عن ابیہ قال کان علی فقال خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر وانا وان احدثنا بعدهم. آپ اسی میں جو ہے وہ کاپی میں لکھ چکا ہوں، ابھی میں اپنے حافظے سے لکھا. آپ کتاب کو دیکھیں اور وہ حدیث وہ ترجمہ کرے. صحیح ہو نہیں سکتا نا، وہ ترجمہ کرے. وہ حدیث تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سر صحیح حدیث ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو کیسے موسیٰ کے صحابہ ہارون سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی صحابی ہارون سے بہتر ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب کوئی صحابی، یہ تو حدیث تو متواتر ہے نا، یہ حدیث تو متواتر ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور ہارون موسیٰ کے امت میں کوئی اسرائیلی کوئی یہودی ہارون سے بہتر ہو سکتا ہے؟ خیر هذه الامه بعد نبی ابو بکر و عمر، یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب. سر خیر هذه الامه امت میں بہترین وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا، جو ہارون جیسا ہوگا اس امت میں نا. ٹھیک ہے نا. آپ جہاں تک بدعت کا تعلق ہے دیکھو بھائی، صحیح نسائی جلد نمبر 1 دیکھو، یہ صحیح نسائی ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، صحیح ہے. سب ناصر البانی نے صحیح کہ جلد نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، شیعہ نے بھی روایت کی، آپ لوگوں نے بھی، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے پاس ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت جہنم میں. ٹھیک ہے نا. تو ہر بدعتی جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک حدیث. اب میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات دکھا دیتا ہوں. قرآن کی بھی کچھ آیات دکھا دیتا ہوں کہ بدعت جو ہے ہر طرح کا کفر ہوتا ہے، لیکن وہ ہر طرح کا کفر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کا کفر جو ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے نا. حقیقت میں جو کافر ہوتا ہے اس طرح نہیں کہ وہ اس پہ مرتد کے بھی احکام جاری ہوں. ارتداد اور کفر میں فرق ہوتا ہے. یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ مائدہ، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ صریح ہے کہ بدعتی کافر ہے. اچھا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته لا انه لا يفلح الظالمون. یہ قرآن مجید فرماتا ہے چاہے آپ قرآن کی آیات کی تکذیب کریں یا اللہ تعالیٰ پر آپ افتراء کر لیں. بدعت جو ہے اللہ تعالیٰ پہ افتراء ہوتا ہے. ایک چیز جو شریعت میں نہیں، آپ کہتے ہیں شریعت کا جز ہے، حلال حرام بنا لیتے ہیں نا. تو یہ برابر ہے، سوائے آپ دیکھیں
ومن اظلم، اس شخص سے زیادہ گناہکار، ظالم، ستمگر کوئی ہے نہیں. یہ کیا کریں کہ اللہ پہ یا تو افطرا کر دیں کذب یا آیات کی تکذیب کریں. دونوں ایک جیسے ہیں، چاہے آپ افطرا کریں چاہے آیات کی تکذیب کریں. تو جو بدعت باندھتا ہے نا وہ آیات، وہ اللہ پہ افطرا کر رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افطرا کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آیات ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. مزید آپ ختم ہے آپ کے سوال خان صاحب؟